آج ہم لوگ بہت بڑی بڑی بارگاہوں میں الحمدللہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ ہم کروڑوں حنفیوں کے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف حاصل کریں گے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں کہ سرکار غریب نواز، سرکار داتا علی حجویری، حضرت محبوب الہی، قطب الدین بختیار کاکی، صابر کلیر، یہ سارے بزرگان دین اگر کسی کی تقلید کرتے ہیں، کسی کے مقلد ہیں، تو وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اور ہم لوگ سب خود بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے ہی مقلد ہیں۔ ہم جو نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں، مسائل میں جن کو فالو کرتے ہیں وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ امام اعظم کی پیدائش کے بارے میں دو اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 70 ہجری میں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی ولادت 70 ہجری میں ہے، یعنی ہجرت کو جب 70 سال ہوئے اس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہے۔ بہرحال تو آپ کے جو دادا تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کے جو دادا تھے، حضرت جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اور وہ فارسی النسل تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا، اور وہ سیدنا مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو ہے وہ چاہنے والوں میں سے اور آپ کے احباب میں سے تھے۔ خود حضرت ثابت جو امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ہیں، انہوں نے بھی سیدنا مولا علی کا زمانہ پایا۔ مولائے کائنات حضرت ثابت کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیری نسل میں برکت عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ جو وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس کی نسل میں برکت عطا فرما۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آمد کی خبر دی تھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں، انس بن مالک، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا تھا۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت انس بن مالک کے منہ میں ڈالا تھا اور فرمایا تھا، اے انس، تیری ملاقات میری امت کے ایک ایسے عالم سے ہوگی جس کو دنیا ابو حنیفہ کہے گی، میری یہ امانت اس تک پہنچا دینا۔ تو جب امام اعظم حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت انس بن مالک کا آخری وقت تھا، یعنی آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو جب پتہ چلا کہ ابو حنیفہ نام کا کوئی نوجوان آیا ہے تو فرمایا کہ تیری امانت اللہ کے رسول نے مجھے دی ہے، اور حضرت انس نے اپنے منہ کا وہی لعاب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے منہ میں ڈالا۔ اس طرح سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً کم و بیش 14 صحابہ کرام کی زیارت کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت چونکہ کوفہ میں ہوئی اور کوفہ علم کا مرکز تھا، تو آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے فقیہ بنے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کربلا شریف جاتے وقت حضرت امام زید کی جب زیارت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ امام اعظم ابو حنیفہ مرید تھے حضرت امام زید کے۔ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید ابن علی ان کے مرید تھے امام اعظم ابو حنیفہ، اور شاگرد تھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی۔ امام اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری عمر صرف 2 سال ہے۔ تو لوگ پوچھتے کہ 2 سال آپ کی عمر کیسے ہے، تو آپ فرماتے کہ جتنا وقت میں نے امام اعظم کی صحبت میں گزارا ہے بس کل میری عمر اتنی ہی ہے۔ امام جعفر کی صحبت میں جتنا میں نے عمر گزارا، جتنا وقت گزارا،
بس اتنی میری عمر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں تقریباً 100 مرتبہ ان کو اللہ نے اپنی زیارت کرائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 بار خواب میں اللہ پاک کا دیدار فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کیا ہستی کے پاس ہم جا رہے ہیں، کس بڑی بزرگ ہستی کے پاس جس نے 100 بار خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ آپ ہر سال جب وہ کوفہ سے روانہ ہوتے اور حج کرتے، 55 مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، بہت مالدار تھے، بہت اللہ نے دولت سے نوازا تھا، اور حالت یہ تھی کہ اپنی آمدنی کا 40% حصہ انہوں نے یہاں کے سادات کے لیے، سیدوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس وقت تک اپنے گھروں میں کبھی کوئی پھل فروٹ نہیں لاتے تھے جب تک کہ سادات کے اور علماء کے گھر میں نہ پہنچا دیتے۔ اور آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ نے کپڑے کی جو تجارت کی ہے وہ بھی بڑی دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کپڑے کی تجارت میں مصروف تھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے امام اعظم سے کہا کہ اے نعمان، مجھے کپڑے کا پورا ایک تھان خریدنا ہے، تو تم مجھے کتنے میں دو گے؟ تو امام اعظم نے کہا تم کتنے میں دو گی بڑی اماں؟ تو اس نے کہا یہ تم کو جتنے میں پڑا ہے مجھے اتنے میں دے دو، مجھ سے آج منافع نہ کماؤ، جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو۔ تو امام اعظم نے فرمایا 4 درہم دے دو اور پورا طاقہ لے لو۔ اس نے کہا بھئی تم کو نہیں دینا ہے نہ دو، مگر مزاج بھی نہ اڑاؤ میرا۔ امام اعظم کو اس بڑھیا نے کہا کہ اگر حضرت آپ کو نہ دینا ہے تو آپ مجھے نہ دیں کپڑا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اگر آپ کو کپڑا نہ دینا ہے تو آپ نہ دیں، لیکن میرا مذاق بھی نہ اڑائیں۔ تو امام اعظم نے فرمایا بڑی اماں، یہ اصل میں آپ نے آج کہا نا کہ مجھ سے منافع مت کمانا اور جتنے میں تمہیں پڑا ہے اتنے ہی میں یہ لے لو، تو دراصل مجھے یہ پڑا ہی اصل میں 4 درہم میں۔ تو کہا وہ کیسے؟ 4 درہم میں تو یہ مل نہیں سکتا۔ تو کہا میں نے 2 تھان ایک ساتھ لیے تھے اور اس کی جو اصل قیمت تھی تو مجھے اس میں اتنا منافع مل گیا کہ اب مجھے وہ صرف 4 درہم کے اندر پڑا ہے۔ تو اس لیے اب جب تم نے کہہ دیا کہ منافع نہیں کمانا تو میں آپ سے منافع نہیں کماتا۔ یعنی اس شان سے آپ نے تجارت فرمائی۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے بابا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ تمہیں کو مانا تمہیں کو جانا تمہیں کو سب کا امام مانا، تمہیں کو مانا تمہیں کو جانا تمہیں کو سب کا امام مانا، ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، ملا نہ کوئی امام ایسا امام
سمجھے حدیث و قرآن، سراج تو ہی بغیر تیرے، جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ، امام اعظم ابو حنیفہ بھٹکتا پائے، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ، امام۔ یہ جشن میلاد امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کے لیے یہ ابھی سے اوپر جھالریں ہیں، جھنڈیاں ہیں، چراغاہ رسال ہوتا ہے، اور ابھی سے اس کا اہتمام یہاں پر الحمدللہ ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہاں کی انتظامیہ، یہاں کچھ احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ What is your name? محمد، ماشاء اللہ۔ عمر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خادم، ماشاء اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدام میں سے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظارہ اوپر آپ دیکھیں۔ ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ، جو تیری تقلید شرک ہوتی، جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثین سارے ہوتے مشرک، بخاریو مسلم ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ، بخاریو مسلم ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم۔ مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس میں جو آپ نے گفتگو سنی تھی اسی کے ساتھ اس کو متصل کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوری زندگی وہ مال تجارت اور اس کو اپنا ذریعہ معاش بنایا اور فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کی زندگی کے 40 سال ایسے گزرے کہ آپ صبح گھر سے نکلتے تھے تو ٹفن لے کر نکلتے تھے، اور مدرسہ آتے تھے تو مدرسے کے بچوں کو ٹفن کا کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو گھر والے سمجھتے تھے کہ حضرت جو ہے وہ مدرسہ جا کر کھانا کھائیں گے، اور مدرسے کے بچے سمجھتے تھے کہ حضرت گھر سے کھانا کھا کر آئیں، اور نہ حضرت مدرسے میں کھاتے تھے نہ گھر پہ کھاتے تھے، یعنی حضرت روزے سے رہتے تھے۔ گھر والوں کو بھی 40 سال تک پتہ نہیں چلا کہ امام اعظم روزے سے رہتے ہیں، اس تقوی کے ساتھ۔ اور آپ رات کو ہر دن یعنی کہ 2 رکعت میں پورا قرآن مقدس ختم فرماتے تھے، اور رمضان شریف میں 61 بار قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک پورا قرآن دن میں ختم کرتے تھے، ایک پورا قرآن رات میں ختم کرتے تھے، اور ایک پورا قرآن تراویح میں سناتے تھے۔ جب آپ ایک مرتبہ عمرہ کے لیے جورانہ احرام باندھنے کے لیے گئے تو ایک رات آپ نے وہاں مقام جورانہ جہاں شہدائے حنین کے مزارات ہیں وہاں پہ قیام فرمایا، تو ایک رات میں 70 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت نصیب، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ پھر چونکہ آپ امام زید کے مرید تھے تو یہاں عباسی بادشاہ کی حکومت تھی، تو چونکہ حضرت زید عباسیوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے والے تھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ اگر تم حضرت زید کا اہل بیت کا ساتھ دو گے تو اللہ تمہیں بدر و احد میں شریک ہونے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ باتیں بادشاہ کو پتہ چلی، بادشاہ نے طے کیا کہ میں کسی طرح امام اعظم کو قتل کر دوں۔
تو چونکہ ڈائریکٹ اگر قتل کرتا تو ہنگامہ اور بغاوت ہونے کا اس کو اندیشہ تھا، تو اس نے کیا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو پیشکش کی کہ آپ کو قاضی القضات بننا ہے، اور چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو قاضی بنا یعنی قاضی القضات، جسٹس جس کو کہتے ہیں، اس گویا کہ اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں قاضی نہیں بنوں گا، کیونکہ یہ منصب جو ہے وہ آدمی انصاف کر پائے نہیں کر پائے اور بادشاہوں کا پریشر ہو، تو مجھے اپنی آخرت قاضی بن کر خراب نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے انکار فرمایا، اور اسی کو بہانہ بنا کر بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالا تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ کو جیل سے نکالا جاتا اور چوراہے پہ کھڑے کر کے آپ کے سر پہ کوڑے مارے جاتے۔ تو اور پھر بادشاہ ہنس کے پوچھتا کہ کیسا لگ رہا ہے، اور فرمایا کہ میں تو سب دکھ برداشت کر لوں گا، لیکن میری ماں کو یہ خبر مت ہونے دینا، کیونکہ ماں کو تکلیف ہوگی تو مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ بالآخر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا ان لوگوں نے کہ یہ اٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کو زہر دے دیا گیا۔ بالآخر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یہ جنگل تھا اس وقت، تو یہاں پر آپ کو لایا گیا، تو 3 دن تک لوگ آپ کو مٹی دیتے رہے، یعنی بھیڑ اتنی جمع ہوئی کہ 3 دن تک کے لوگ امام اعظم کی مزار پہ مٹی ہی دیتے رہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ بالآخر جو بادشاہ منصور تھا، اس کو جب جنازے کی اور یہ سب چیزیں رپورٹ پتہ چلی تو آیا اور قبر پہ رویا، اور رو کر کہا جب آپ زندہ تھے تو جیتے جی بھی آپ نے مجھے ذلیل و رسوا کیا، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی آپ نے مجھے ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے کہ نعمان جو تجھے فالو کرے گا، یعنی جو تیرے تقلید کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ماننے والوں کو بخش دیا۔ ہم لوگ جو حنفی کہلاتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے ہی حنفی کہلاتے ہیں، یعنی کہ آپ اس وقت اتنی بڑی ہستی کی بارگاہ میں آئیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ امام اعظم کے مزار پہ آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے، وہ مسئلہ فوراً حل ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی بڑے بڑے ائمہ نے جہاں پر حاضری دی ہے، وہ سرکار غریب نواز بھی اس بارگاہ میں آئے ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین آئے ہیں، تو ہم لوگ الحمدللہ یہاں آئے، آپ لوگ سب دعا کریں۔ پہلے ہم لوگ اجتماعی دعا ایک ساتھ مل کے کریں گے، پھر تھوڑا سا وقفہ آپ کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اپنی اپنی دعا خود بھی کریں۔ اجتماعی دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی نیک بندہ اگر آمین کہہ دے تو اس ایک کے صدقے سب کا بیڑا پار ہوتا ہے، تو اجتماعی دعا میں بڑی برکت ہے، تو اس لیے ہم پہلے چل کے اجتماعی دعا کریں گے، پھر آپ لوگ خود بھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم جائیں گے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی کے آستانے پر۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی کون ہے؟ یہ بھی سرکار غوث اعظم کے پیروں میں سے ہے۔ کل ہم نے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت دنیا سے کنارہ کش انسان تھے، اور اللہ کی محبت اور عشق میں ہمیشہ گم رہتے تھے، جذب اور شکر کی کیفیت میں آپ ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کسی نے آپ کے دروازے پہ دستک دی، اور دستک دینے کے بعد کہا کہ ابو بکر کہاں ہے، یعنی ابو بکر شبلی کہاں ہے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں تو خود ابو بکر شبلی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو جب یہ بات پہنچی حضرت جنید بغدادی کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ وہ عشق الہی میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ اس کو خود کی خبر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بڑا خوبصورت واقعہ حضرت ابو بکر شبلی کا ہے کہ حکومت سے کچھ آپ کے اختلافات ہو گئے، تو اس وقت آپ کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ آپ کہیں جا کے چھپ جاؤ تاکہ معاملات کچھ درست ہو جائیں۔ تو آپ ایک غار میں گئے اور غار میں چھپ گئے 3 دن، اس کے بعد باہر نکل آئے، اور کسی نے کہا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، بھی مسئلہ حل ہونے دیجئے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول بھی دشمن نے جب ستایا تو 3 ہی دن غار میں رکے تھے، تو میں بھی 3 ہی دن رکوں گا، پکڑا جاؤں یا کچھ بھی ہو جاؤں، حضور نے جو کام کیا نہ اس سے کم کر سکتا نہ اس سے زیادہ کر سکتا۔ یعنی یہ ان کی اتباع شریعت تھی۔ پھر اس کے بعد کسی نے کہا اچھا کہیں تو چلے جاؤ، کہیں تو جا کر چھپ جاؤ، تو چلے گئے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں، کہا حضرت مجھے آپ یہاں چھپا لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ خانقاہ میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو کیسے لوگ تھے وہ،
وہ اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کی رضا کی پرواہ کرتے. وہ سوچتے تھے ہمیں لوگ مار دے، کاٹ دے، پیسہ چھین لے، ذلیل کر دے، رسوا، کچھ بھی نقصان ہو جائے مگر اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ باہر نکلے، حضرت آپ نے تو کہا کہ وہ اندر ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آتے. فرمایا میں نے تو ان کو بٹھایا اندر. تو پھر وہ آئے، پھر ڈھونڈا، تلاش کیا، پھر نہیں ملے. تو ان کو ایسا لگا پتہ نہیں حضرت کس کیفیت میں ہے کہ ابوبکر ہمیں ملتا ہی نہیں. تو جب انہوں نے کہا اچھا ہم چلتے ہیں، تو اندر آئے. حضرت ابوبکر شبلی نے کہا حضور آج تو آپ نے مار ہی ڈالا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے تو ان کو 2 بار اندر بھیجا. تو فرمایا ابوبکر شبلی کیا تیری وجہ سے میں جھوٹ بولتا؟ تیری وجہ سے میں جھوٹ بولتا؟ ارے یہ سچ کی برکت ہے ابوبکر. اگر میں جھوٹ بول دیتا تو تو یہاں پکڑ لیا جاتا، میں اللہ کیا پکڑا جاتا. یہ سچ کی برکت ہے کہ میں اللہ کے یہاں چھوٹ گیا تو یہاں چھوٹ گیا. یہ ان لوگوں کی زندگیاں ہیں، یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں. اور حضرت ابوبکر شبلی کی زندگی کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشانی کو ایک بزرگ نے چومی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کی پیشانی کیوں چومی، ابوبکر شبلی کی پیشانی کیوں چومی؟ تو فرمایا کہ میں نے جب خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تو رسول اللہ نے بھی ان کی پیشانی چومی. رسول اللہ نے چومی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ابوبکر شبلی کی پیشانی کیوں چومتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا اس کی پیشانی اس لیے چومتا ہوں کہ یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد جیسے سلام پھیرتا ہے تو یہ پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یعنی سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھتا ہے اور پھر میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے. تو میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نے اس کی پیشانی. اب پھر حضرت ابوبکر شبلی کیا جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم حضرت بشر حافی کے یہاں جائیں گے اور جو ہے وہ وقت رات کو حضرت شیخ نوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائیں گے اور پھر وہاں کے بارے میں پھر گفتگو ہم وہیں پر آپ سے مختصر عرض کریں گے. ابھی سب لوگ چلیں اور انشاءاللہ هو الحبيب الذي
وسلم دائما أبدا على حبيبه خير خلق الله. یہ وقت جو ہے آج 25 صفر المظفر ہے اور ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے کل کا وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے. تو چونکہ ہم امام اعظم کی بارگاہیں موجود ہیں اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش یعنی بر صغیر کے کروڑوں سنیوں پر احسان کیا کہ ہمارا عشق رسول بچایا، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فقہ حنفی کی جو خدمت کی ہے یہ انہی کا حصہ ہے. تو چونکہ ان کے کل کا وقت وہاں ہو رہا ہے تو یہاں ہم لوگ بھی ان کا کل کر لیں. تو چند اشعار صرف ان کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے توسط سے چند اشعار سب مل کر پیش کرتے ہیں. اس کے بعد صلاۃ والسلام اور کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد یا امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ، یا امامی و سیدی و سندی و مأوائی و ملجائی، سرکار نظر کرم فرما دے آقا، میرے مولا میرے مالک، آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام ابن غلام حضور نسلوں سے ہم آپ کے غلام سرکار، نظر کرم فرما دے حضور، نگاہ کرم فرما دے سرکار، آپ کے تقوی کا صدقہ، آپ کے عشق رسول کا صدقہ، عشق اہل البیت کا صدقہ، سرکار آپ کو اللہ نے جو شوق تلاوت قرآن کا دیا تھا آقا، اس کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرما دے یا اللہ، جو شوق ان کے دل میں تلاوت قرآن کا تھا مولا ہمارے دلوں میں بھی پیدا کرو، مولا ہمارے دلوں میں بھی تلاوت قرآن کا جذبہ عطا کرو یا اللہ، ہمارے دلوں میں بھی درود شریف پڑھنے کا کثرت سے جذبہ عطا کرو یا امامی و سیدی و ماوائی و ملجائی، انظرنی یا سیدی انظرنی یا سیدی انظرنی یا سیدی ارحمنی یا سیدی ارحم حالنا یا سیدی ارحم حالنا یا سیدی یا امام اعظم نظر کرم فرما دے سرکار، سب کا بیڑا پار فرما دے، جتنی دعائیں کی حضور ساری دعاؤں کی قبولیت کی دعا فرما دے یا اللہ۔ یہ وقت امام احمد رضا محدث بریلوی کے عرس اور کل کا اللہ پاک امام اہل سنت کے درجات کو بلند فرما یا اللہ، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرما یا اللہ، ان کی فکر کو پوری دنیا میں عام و تام فرما یا اللہ، ان کے مسلک پر، ان کے افکار و نظریات پر، عشق رسول پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، آخری دم تک مولا فکر رضا پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔